امام احمد بن حنبل علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی میں نے کہیں سفر کیے اور ہر سفر سے میں استفادہ کرتا رہا عالموں سے عارفوں سے۔ ایک دن مجھے سفر پیش آیا کسی ملک کا، روایت میں بصرہ کا لکھا، توجہ سر نہیں، کہ یہ وقت شام کا تھا، اندھیرا ہوا، ہم نے مغرب کی نماز ادا کی، مسلمانوں کا ایک شہر تھا، اس میں آیا، اندھیرا تھا۔ اندھیرا چھا جانے کے بعد ہم نے عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ عشاء پر میں نے لوگوں سے پوچھا میں اس مسجد میں رات گزارنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ انہوں نے کہا ہمارے طرف سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن جو اس کا چوکیدار ہے، رکھ رکھاؤ کرنے والا، جس کی سپردگی میں مسجد ہے، اس سے آپ پوچھ لینا۔ کہا کہ جب سب چلے گئے تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، چوکیدار نے کہا کہ میں کسی بھی حالت میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا مسافر ہوں، دور کا ہوں، بوڑھا ہوں، چل نہیں پاؤں گا، میں کہاں جاؤں گا؟ تو اس نے کہا نہیں، کچھ بھی کرے آپ میں اجازت نہیں دوں گا۔ کہا میں نے پھر شدت کی، پھر مسجد میں آیا تو اس نے اٹھایا میرا بستر، میرا سامان باہر پھینکا اور دھکے مار مار کر مجھے باہر نکالا۔ کہا پھر میں نے کوشش کی، پھر نکالا۔ اب امام احمد بن حنبل کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ امام احمد بن حنبل چھاو پائی تو کس گاؤ امام احمد بن حنبل گاؤ شو یہ لئے قرآن کس معاملس من فتن کور تیو فرقو جماعتو یمن جبریہ قدریہ ونن تمو پد قرآن چھ مخلوق نوز باللہ تم صاحب تک میں سخت سزا دن تکلیف۔ نبی علیہ السلام دیو تینس استادس حکم فرمونس پانون جبنی دب تمن کریو قبول۔ نبیان فرمونے سلام بے دبنے آت معاملس منز روزن مضبوط چشی پیغمبری نازل سے۔ پھر میں نے آپ کو سنایا نا ان کی شان کیا ہے کہ وہ جب ان کا تہبند ایک بار کھل گیا تو پھر دو نورانی ہاتھ ظاہر ہوئے اور انہوں نے تہبند باندھ لیا۔ پوچھ لیا یہ کس کے ہاتھ تھے؟ تو کہا گیا یہ میرے آقا کے ہاتھ تھے۔ اتنا مقام، اتنی بلندی۔ تو پھر وہ تھا مسجد میں، جب باہر پھر اس نے پھینکا، وہ مسجد کے برآمدے میں بیٹھا رہا اور اب اسے کہا میری رات ادھر ہی گزرے گی، سردی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ سارا منظر ایک نان بائی کاندر نا وہ دیکھ رہا تھا یہ منظر۔ تو اس کے دل میں آیا کہ اتنا بارو بزرگ، داڑھی سفید، نور ہی نور چہرے پہ، تو اس کے دل میں عجیب سی کیفیت آئی۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت، سلام دعا کرنے کے بعد کہا حضرت میں نے دیکھا اس مسجد کے متولی نے یا مسجد کے رکھ رکھاؤ کے لیے رکھے گئے چوکیدار نے آپ کو اتنی تکلیف دی، بے عزت کیا، باہر پھینکا، دھکے مارے، میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے، اگر آپ چاہے تو میرا ایک دکان چھوٹا موٹا ہے، میں اپنی گھر میں رہتا ہوں اپنی اولادوں کے ساتھ، آپ چاہے تو میرے گھر تشریف لائیں اور میرے ساتھ رات گزاریں، مجھے خدمت کا موقع دیں۔ حضرت چلے گئے ساتھ میں، وہ باہر ہی تھا مسجد کے باہر، وہ آئے، وہ بیٹھے۔ اس نے کہا نہیں میں تو ادھر ہی رات گزاروں گا آپ کی اسی دکان میں۔ وہ ادھر بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا کہ پوری رات اس نے کھانا کھلایا، خدمت کی، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک عجیب کیفیت ہے اس نان بائی کے اندر۔ کیا؟ وہ جب کوئی بھی کام کرتا ہے، آٹا پروستا ہے، بولتا ہے بسم اللہ کے بعد استغفر اللہ، بسم اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد وہ روٹی لگاتا ہے تو استغفر اللہ، آگ جلاتا ہے استغفر اللہ۔ کہا ساری رات اس نے استغفر اللہ ہی پڑھا، کوئی اور وظیفہ نہیں پڑھا۔ صبح جب ہوئی تو اب حضرت کو جانا تھا، امام احمد بن حنبل کو جانا ہے۔ اس نے اس سے تشکر کیا، شکریہ ادا کی۔ شکریہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اگر غصہ نہ آ جائے تو ایک بات آپ سے پوچھوں۔ کس سے پوچھا؟ ابھی اس کو یہ نہیں معلوم تھا یہ کون ہے،
کیونکہ اس زمانے میں اماموں کو خطرہ ہوتا تھا، وہ اپنی آئیڈینٹی جو ہے، شناخت، تشخص چھپاتے تھے. تو اسے بولا نہیں میں کون ہوں. تو اس نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیں گے نا مجھے؟ کہا ہاں ضرور دوں گا. کہا جو میں نے دیکھا پوری رات آپ استغفار پڑھتے رہے، خدا سے معافیا مانگتے رہے، تو میں نے پڑھا ہے یہ استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ اس پر بڑا مہربان ہوتا ہے. تو آپ بتائیے اس استغفار کے کچھ فائدے آپ کو مل رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت احمد بن حنبل نے ایک روایت کی ہے حضرت علی سے، وہ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کہ جو استغفار پڑھے اسے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی حاجت نہیں رہتی ہے نا. کہ استغفار پڑھا نا، پھر یہ نہیں مانگ رہے ہیں مجھے وہ چاہیے یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی ضرورتیں پورا کرتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی بتاؤ استغفار کے کچھ فائدے ہوئے آپ کو کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں استغفار کے بہت سارے فائدے ہوئے، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے. جب سے میں نے حدیث سنا، مجھے میرے مرشد نے بولا، تب سے میں پڑھ رہا ہوں. تو لیکن اتنا فضل ہے، میں نے حج بھی کیے، عمرہ بھی کیے، بچوں کی شادیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کاروبار لگا دیا. میری زندگی میں وہ کوئی بھی چیز نہ رہا، یعنی کہ میانی زندگی میں ضرورت سو کوئی چیز اس میں حاصل کرنے جو میں نے حاصل نہیں کیا. سارا کچھ میں نے حاصل کیا، سارا کچھ. لیکن ایک چیز رہ گئی، وہ نہیں مل رہی. کہا کہ روز میں استغفار کے وسیلے سے خدا سے مانگتا ہوں کہ میرے مالک جیتے جی مرنے سے پہلے امام احمد بن حنبل کا دیدار ایک بار کرا. لیکن پتہ نہیں، حج بھی مل رہا ہے، سب کچھ عطا ہو رہا ہے، لیکن وہ احمد بن حنبل اتنا اللہ تعالیٰ کا خاص ولی ہے، اس کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہے. آپ بھی دعا کرنا ان کی زیارت مل جائے. اب احمد بن حنبل کے آنسو نکل آئے. اس نے کہا میری تو یوں ہی ناراضگی تھی دل میں اس مسجد کے چوکیدار کے لیے. چوکیدار تیرا کوئی قصور نہیں، یہ تو کرامت ہے نان بھائی کی استغفار کی. یہ تو کرامت ہے، یہ تو کرامت ہے نان بھائی کی استغفار کی، کہ جس نے مجبور کیا احمد بن حنبل کو گھسیٹتے ہوئے در پہ حاضر ہو کر دیدار عطا کرنے کی. تو تکبر جب ٹوٹتا ہے، غرور جب مٹتا ہے، نشہ جب مٹتا ہے، میں جی میرا رسوخ، میں جی میرا تعلق، میں جی میرے پیسے، میں جی میرا حسن، میں جی میری کمائی، میں جی میرا سٹیٹس، میں جی میں ہوں، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے قرآن سنا، میں نے کچھ سنا، تو پھر رہتا نہیں. بس جب استغفار آ جاتا ہے تو انسان کا غرور انسان کی وجود سے رخصت ہو جاتا ہے.